کہتا ہے قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی۔ رمضان مبارک کے حوالے سے تفسیر قرآن کا یہ پروگرام، اور آج میں اس سلسلے میں سورۃ الضحیٰ مکی سورہ ہے، اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ 93 نمبر سورہ ہے، 30ویں پارے کا، سورۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ معنی چمکتا ہوا روشن دن۔ اس سورے کو کے فضائل کے سلسلے میں فرمایا ہے پیغمبر اسلام نے، جو شخص سورہ والضحیٰ کو سمجھ کر پڑھے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خداوند عالم راضی ہوگا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کا راضی ہو جانا ہے۔ بھائی میں اللہ کا غلام ہوں، نوکر ہوں، اور نوکر کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے۔ لہذا سب سے بڑی چیز جو ہے قرآن نے فرمایا، جنت سے بھی بڑی چیز وہ رضوان، اللہ کا راضی ہو جانا۔ تو جو شخص اس سورے کو پڑھتا ہے سمجھ کر، حضور نے فرمایا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس لائق ہو جائے گا کہ جناب حضور اکرم ختم مرتبت اس کی شفاعت کریں گے، اس کو ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دی جائیں گی۔ تفسیر مجموع البیان جلد 10۔ اب میں سورہ شروع کرتا ہوں۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، چمکتے چمکتے دھوپ چڑھتے دن کی قسم والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے چمکتے اور دھوپ چڑھتے وقت کی۔ واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب اس کا سناٹا پوری طرح چھا جائے، جب رات سج جائے، یعنی جب اس کی رات کا سناٹا پوری طرح چھا جائے۔ وما ودعک ربک وما قلی، آپ کا پالنے والے مالک نے آپ کو نہ چھوڑ دیا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ خدا رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا بعد میں آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے بہتر ہے۔ حضور نے کسی بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں جواب دوں گا کسی بات کا، اصحاب کہف کے واقعے کا۔ سوال کیا گیا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا میں جواب دوں گا اس کا، مگر انشاءاللہ نہیں کہا، جس کی وجہ سے وحی میں تاخیر ہو گئی۔ تو حضور کو یہ خیال ہوا کہ شاید اللہ نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پالنے والے مالک نے آپ کو نہ تو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ بند کی ہے ہم نے، تاکہ آپ جب بھی کوئی وعدہ کیا کریں تو پہلے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بھی کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اس ہمیں جب بھی کوئی وعدہ کرنا پڑے یا ہم وعدہ کریں تو ہم کو ساتھ میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، اللہ نے اگر چاہا تو۔ پھر فرمایا اللہ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کا بعد میں آنے والا زمانہ جو ہے وہ آپ کے پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ، اور کیوں بہتر ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بہت جلد آپ کا پالنے والا مالک آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش اور راضی ہو جائیں۔ اتنا میں، اللہ فرما رہا ہے رسول سے کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو حضور کا جو ابتدائی دور تھا مکے کا، وہ سخت پریشانیوں کا دور تھا۔ سارا مکہ آپ کا مخالف تھا،
لوگ آپ کو پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، مخالفتیں کرتے تھے، تو سخت زمانہ تھا۔ پھر اللہ نے آپ کے ساتھ آسانی کی، مدینے والوں نے آپ پر ایمان لائے، مدینے والے آپ مکے سے مدینے میں آئے تو آپ پر وہ سختیاں بہت کم ہو گئیں جو مکے میں تھیں، یہاں تک کہ آپ پورے عرب کے مالک ہو گئے۔ مگر یہ بہت معمولی بات ہے، اس سے بڑی بات فرمائی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے کہ آج بھی دس ڈے جتنے لوگوں کے نام حضور پر ہیں اتنے کسی آدمی کے نام پر نہیں ہیں۔ یعنی محمد جتنے ناموں کے میں آتا ہے، کسی انسان کے ناموں پر اتنے نام نہیں رکھے گئے ہیں جتنے حضور کے نام پر رکھے گئے ہیں، محمد۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کتنے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں کہ ان کے نام پر نام رکھتے ہیں۔ مگر فرمایا یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے، آپ کو اللہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں حضور اکرم کہ اللہ مجھے حق شفاعت عطا فرمائے گا، مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ ایک مقام ہوگا جہاں پر حضور کو روز میدان حشر میں بٹھایا جائے گا اور وہاں اللہ رسول کی تعریف کرے گا، اللہ رسول کی تعریف کرے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ اس کی حمد کرے، اللہ اس کی تعریف کرے۔ دنیا میں پوری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے اور اللہ حضور کی تعریف کرتا ہے، تو مقام محمود مجھے عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کے مقام محمود پر میں کھڑا کیا جاؤں گا، وہاں میں اتنی شفاعت کروں گا، اتنے گناہ گاروں کو بخشواؤں گا کہ جتنا چاہوں گا کرتا رہوں گا، جتنی چاہے لوگوں کی شفاعت کرتا رہوں گا، جتنا میں چاہوں گا، یہاں تک کروں گا، اتنی شفاعت کروں گا کہ آخر میں خدا مجھ سے خود کہے گا ارضیت یا محمد، اے محمد اب راضی ہو گئے تم، اب تم راضی ہو گئے؟ دل بھر کے شفاعت کروں گا، اور جب میں کہوں گا ہاں میں راضی ہو گیا، تب جب تک اللہ مجھے شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ حضور جس سے کہہ دیں گے وہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اب اللہ فرما رہا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کو پناہ کی جگہ دی۔ دیکھیے بہت اہم آیت ہے یہ، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ آپ یتیم ہو گئے تھے، 8 سال کی عمر سے پہلے بلکہ بچپن میں آپ یتیم ہو گئے تھے۔ 8 سال تک آپ کے دادا نے آپ کو پناہ دی، اللہ نے پناہ دی ان کے دادا کے ذریعے سے، اور 8 سال کی عمر سے لے کر جب تک آپ مکے میں رہے ہیں آپ کو حضرت ابو طالب نے پناہ دی، چچا، آپ کے چچا۔ اسی لیے سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پناہ جو اللہ نے دی وہ ابو طالب کی پناہ تھی۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ابو طالب کے پناہ میں تھے آپ، ابو طالب کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ آپ کو قتل کر سکے، اور جیسے ابو طالب کا انتقال ہوا مکے والوں نے آپ کا گھر گھیر لیا قتل کرنے کے لیے آپ کو، اور یہاں تک کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ تو اب تک کیوں نہیں قتل کیا؟ 13 سال سے آپ تبلیغ فرما رہے تھے اسلام کی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو قتل کرے، آج قتل کرنے کے لیے کیوں آ گئے؟ کیونکہ ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب کی پناہ میں آپ رہے۔ یہ ابو طالب کی پناہ جس کو اللہ نے اپنی پناہ کہا۔ دیکھیے ابو طالب کا مقام دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا اور ابو طالب کی پناہ میں رکھا، نہیں، اللہ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن، ہم نے تمہیں یتیم پایا اور اپنی پناہ میں رکھا۔ یعنی ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا ہے۔ یعنی یہ وہی لیول ہے جو رسول کا لیول ہے، کہ رسول کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ تم نے جو کہا وہ میں نے کہا، تم نے جو پتھر نہیں پھینکے تھے میں نے پتھر پھینکے تھے، تم نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا، تمہارے ہاتھ میں بیعت نہیں کی گئی تھی میرے ہاتھ میں بیعت کی گئی، تمہارے ہاتھ کی بیعت میرے ہاتھ کی بیعت تھی، لوگوں نے تمہارے ہاتھ میں بیعت کی تھی مگر وہ حقیقت میں میرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔
وہی لیول حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت ابو طالب کا ہے، کہ فرمایا کہ پناہ ہم نے دی، حالانکہ پناہ دی تھی ابو طالب نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابو طالب کی پناہ کو اللہ نے اپنی پناہ قرار دیا ہے۔ اور کتنا خالص عمل تھا ابو طالب کا، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا، اتنا زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تھا کہ اللہ نے اس عمل کو ابو طالب کا عمل قرار نہیں دیا بلکہ اپنا عمل قرار دیا کہ میں نے پناہ دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کھوئے ہوئے تھے، ہم نے آپ کی ہدایت کی، ہم نے آپ کی ہدایت کی۔ کھوئے ہوئے تھے، ضالًا کے معنی گمراہ کے بھی ہیں، مگر ضالًا کے معنی یہاں پر کھوئے ہوئے ہونے کے، یعنی آپ جو تھے وہ پریشان تھے کہ یہ مکے والے جاہل قوم عرب، انہیں کیسے ہدایت کریں، انہیں کیسے سمجھائیں، انہیں کیسے شرک سے پاک کریں، انہیں کیسے بری عادتوں سے، ان سے کیسے بری عادتیں چھڑوائیں، ان سے کیسے اسلام کو منوائیں، انہیں کیسے اچھا بنائیں۔ آپ پریشان تھے، کھوئے ہوئے تھے، کیا کریں، کیسے کریں۔ ہم نے آپ کو ہدایت کی کہ ایسے کریں، یہ مطلب ہے یہاں پر کہ ہم نے، آپ کھوئے ہوئے تھے، ہم نے آپ کی ہدایت کی۔ اور اس سلسلے میں ضالن کے معنی لوگوں نے کہا گمراہ، وہ گمراہ معنی نہیں ہے، بلکہ آپ کھوئے ہوئے تھے کہ کیسے ہدایت کی جائے، آپ نے، اللہ نے ہدایت کی۔ مگر سب سے اعلیٰ تفسیر جو ہے اس آیت کی وہ ہمارے 8ویں امام نے کی ہے، امام علی بن موسیٰ رضا نے علیہ السلام فرماتے ہیں، اے رسول، کیا ہم نے تمہیں اپنے مخلوق کے درمیان یتیم یعنی بے نظیر، یتیم کے معنی بے نظیر، لاجواب نہیں پایا؟ اس لیے ہم نے لوگوں کو تمہاری پناہ میں دے دیا، لوگوں کو تمہاری پناہ میں دے دیا، اور تمہیں تمہاری قوم میں گمنام، گمشدہ، غیر معروف نہیں پایا، وہ تم سے واقف نہیں تھے، ہم نے ان لوگوں کو تمہاری طرف ہدایت کی، پھر تمہیں علم و دانش میں تمام اقوام عالم کا سرپرست قرار دیا، اس طرح انہیں تمہارے ذریعے بے بہا، بے حد قیمتی بنا دیا۔ تفسیر مجموع البیان۔ پھر خدا فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو ہم نے مالدار بنا دیا۔ تمام تاریخیں متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ مالدار ہوئے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے۔ جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، حضرت خدیجہ نے خود چاہا تھا۔ ہمارے مغربی مورخین حضور پر یہ طعنہ کستے ہیں معاذ اللہ کہ آپ نے مال کی خاطر شادی کر لی حضرت خدیجہ سے تاکہ مالدار ہو جائیں۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ حضور نے نہیں کہا تھا کہ مجھ سے شادی کرو، حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجے تھے، اور عرب میں یہ بات بری نہیں تھی کہ عورتیں پیغام بھیجتی تھیں مردوں کو۔ تمام تاریخوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود انیشیٹ کیا تھا، پروپوز کیا تھا، آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو لہٰذا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ حضور نے اس لیے شادی کی تھی۔ دوسری بات یہ کہ جو حضرت خدیجہ کا مال تھا آپ نے اپنے اوپر خرچ بھی نہیں کیا، وہ سارا مال آپ نے غریبوں، یتیموں، غلاموں پر خرچ کیا، اسلام کے پیغام کے آگے بڑھانے میں خرچ کیا۔ آپ کی زندگی وہی فقر و فاقے کی زندگی تھی، وہی سادہ زندگی تھی۔ تو فوجدک عائلا فاغنیٰ، ہم نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ کے ذریعے سے، پناہ دی ابو طالب کے ذریعے سے، اور غنی کیا حضرت خدیجہ کے ذریعے سے۔ فعمل، یا اب اس بات کا آپ اس کے نتیجے میں آپ کیا کریں؟ دیکھیے، اب جب اللہ آپ کو انعام دے، آپ کو غنی کرے، آپ کو پناہ دے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فعمل یتیم فلا تقہر، تو اب کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے گا، کسی یتیم کو دھتکاریے گا نہیں، کسی یتیم کو ذلیل نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ خود یتیم تھے، ہم نے آپ کو ابو طالب کے ذریعے پناہ دی، آپ بھی یتیم کو پناہ دیں، اس کو دھتکاریں نہیں۔ ایسے میں سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ ہمیں جو نعمت دیتا ہے ہم وہ نعمت دوسروں کو دینی چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو ہم دوسروں کو ذلیل نہ کریں، دوسروں کو عزت دیں۔ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم دوسروں کو محروم نہ کریں، ہم ان کو مال دیں۔ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے دوسروں کو دیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کی پناہ دی ابو طالب کے ذریعے سے، تو آپ کسی یتیم کو دھتکاریے گا نہیں، یتیم کو پناہ دیجیے گا۔ حضور نے فرمایا ہے متفق علیہ کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے
فرمایا حضور نے کہ میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے. پھر آپ نے دونوں انگلیوں کو اس طرح ملایا, جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں ایسے میں اور وہ یتیم ساتھ ساتھ ہوں گے. تو امس سائل ولا تنہر, اور کوئی سوال کرنے والا اگر آپ سے سوال کرے تو اس کو جھڑکیے نہیں, اس کو ذلیل نہ کیجیے. اول تو انسان کو چاہیے کوشش کرے کہ وہ سوال پورا کرے, اور اگر فرض محال پورا نہیں کر سکتا, فرض محال مجھ سے کوئی آدمی 1000 روپئے مانگتا ہے, اب میں 1000 روپئے دے سکتا نہیں ہوں, میری استطاعت نہیں ہے, تو مجھے جھڑکنا نہیں چاہیے, اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے, دفع ہو جاؤ, بھاگو یہاں سے, یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ مجھے معذرت کرنی چاہیے, نرم الفاظ میں اس سے معافی مانگنی چاہیے. بھائی آپ ضرورت مند ہیں, میں مانتا ہوں آپ مستحق ہیں, مگر میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کی اتنی مدد کر سکوں. میں تو بھائی 100 روپے تک دے سکتا ہوں آپ کو, 200 روپے دے سکتا ہوں, 500 دے سکتا ہوں, میں 1000 نہیں دے سکتا یا لاکھ نہیں دے سکتا. میری استطاعت نہیں ہے, میں معافی کا خواستگار ہوں, معذرت خواہ ہوں. اور عزت کے ساتھ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام جب کسی فقیر کو کچھ دیا کرتے تھے, اس کا ہاتھ چوما کرتے تھے پہلے, اور پھر اسے کہا کرتے تھے کہ بھائی میرے واسطے دعا کرنا, امام اس کی عزت بڑھانے کے لیے. تو فرمایا کہ امت سائل فلا تنہر, سائل کو جھڑکا مت کرو, ذلیل مت کیا کرو. یہ ناشکری ہے انتہائی, اللہ کو ناپسند ہے انتہائی. فقیر کا آنا, امام فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ فقیر کا آنا, آپ کی حدیث ہے حضور کی, کہ اللہ کی نعمتوں کو واپس مت پھیرو, اپنے پاس سے بھگاؤ نہیں اللہ کی نعمتوں کو. مجھے صاحب اللہ کی نعمتوں کو بھگانے کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی نعمتوں کو بھگانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سائل تمہارے دروازے پر سوال کرنے کے لیے آئے اور تم اسے واپس لوٹا دو, خالی ہاتھ لوٹا دو. یہ اللہ کی نعمت تھی جو تمہارے پاس آئی تھی, تو اس کو بھگا دیا, اس کو دو, جو دے سکتے ہو دو, اگر وہ مستحق ہے جو دے سکتے ہو دو. سم تھنک از بیٹر دین نتھنگ. اگر آپ 1000 نہیں دے سکتے ہیں, 5 روپے دے دیجیے, 10 روپے دے دیجیے, جو سے دیں, مگر کوئی دھتکاریے نہیں, اور کچھ نہیں دیں تو معافی مانگی. اما سائل فلا تنہر و اما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے پالنے والے مالک کی نعمت کو بیان کیجیے, ظاہر کیجیے. یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, آپ گھر میں لوگوں کے سامنے فخر کے طور پر نہیں, اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے سامنے شکرانے کے طور پر یہ کہیں کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے گھر دیا ہے, مجھے اولاد دی ہے, مجھے نوکری دی ہے, مجھے مال دیا ہے, مجھے عزت دی ہے, مجھے تندرستی دی ہے, مجھے کھانے کو کھانا دیا ہے, مجھے کپڑے دیے ہیں. دل میں بھی کہے اور لوگوں سے بھی کہے. مگر یہ 2 باتیں کہنے کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک انداز ہوتا ہے تکبرانہ, فاخرانہ, میں کہوں جی جب میں بڑا, میں دیکھیے میرا مکان دیکھیے آپ, اور میرے پاس اتنا مال ہے, اور میرے پاس اتنا بڑا گھر ہے, اور میرے پاس, یہ تو تکبر ہے, یہ تو بہت ہی بری چیز ہے. ایک میں شکرانے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے اپنا گھر دیا ہے, اللہ نے مجھے اچھا مکان دیا ہے, اللہ کی مہربانی ہے اللہ نے مجھے اچھی نوکری دی ہے, اچھی آمدنی کا ذریعہ مجھے عطا فرمایا ہے. تو اس کو بیان کرے, یعنی مانیں, زبان سے بھی مانیں اور دل سے بھی مانیں. اگر نعمتیں اللہ نے دی ہیں آپ کو تو آپ کو دل سے ماننا چاہیے, زبان سے ماننا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے, حضور اکرم نے فرمایا, خدا جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اظہار کرے. یعنی اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ پھٹے پرانے کپڑے نہ پہنیں, آپ اچھے کپڑے پہنیں, اچھے مکان میں رہیں. ہاں زکوٰۃ اور خمس ادا کریں, فقراء مساکین کی مدد کریں, صدقات خیرات کریں, مگر اچھے کپڑے پہنیں, اچھا کھانا کھائیں, اچھے مکان میں رہیں. آپ کو حق حاصل ہے, اگر آپ جائز کماتے ہیں اس کا اظہار کریں, مگر اس کو دوسروں کی برتری کے لیے نہیں استعمال کریں. اظہار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک شکر کا انداز ہے, یہ بھی ایک انداز شکرانہ ہے کہ اگر فرض محال کسی آدمی نے مجھ پہ احسان کیا ہے, کوئی فائدہ مجھے پہنچایا ہے, تو میں کہوں کہ ہاں صاحب یہ آپ کی وجہ سے مجھے نوکری ملی ہے, یہ شکریہ ادا کرنا. حضور میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتا.
حتیٰ کہ بندوں نے اگر آپ پہ احسان کیا ہے تو اس کو ماننا چاہیے، اس کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ میرے استاد ہیں، انہوں نے مجھے تعلیم دی ہے، انہوں نے مجھے تہذیب سکھائی ہے، انہوں نے مجھے نوکری دلائی ہے، انہوں نے میرا فلاں کام کیا ہے. ایسے ہی ہمیں اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اس کو بھی بیان کرنا چاہیے. یہ اللہ کا حکم ہے، فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس کو بیان کرو. ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور شکریہ ادا کرنے کے لیے فرمایا ہے کہ جو شکریہ ادا کرے گا ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب